اگر کوئی 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ الوی صاحب، کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ آئینی عہدے پہ ہوتے ہوئے اس بلڈنگ میں اس وقت کے جنرل باجوہ کو بلا کے اس 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ جب ملاقاتیں کروا رہے تھے، جب ڈیل کروا رہے تھے، اس وقت آپ شرمندہ ہوتے۔ مگر آپ تو خود آئین توڑنے والوں میں سے ہیں، آپ تو دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے ساتھ رہے ہیں، اور آج بھی آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں ورکر ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کا۔ آج کل 2-3 باتیں بڑی کثرت سے ہو رہی ہیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے اور جو کہہ رہے ہیں، میں ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور جواب کا متمنی ہوں۔ جو کہتے ہیں ڈیو پروسیس، جو کہتے ہیں پری پول ریگنگ، جو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، جو کہتے ہیں مٹی ڈالو آگے بڑھو، میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے یا ہمارے عدالت میں عدم حاضری، عدم پیروی، اپیل خارج ہو اور ہمارے آنے پہ صرف بحال ہو جائے تو اس کو آپ ڈیو پروسیس نہیں کہتے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیو پروسیس یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ کمیشن بنے، ڈیو پروسیس یہ ہے کہ جے آئی ٹی بنے، ڈیو پروسیس یہ ہے کہ میرے اوپر مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے لکھوا لیے جائیں، یا ڈیو پروسیس وہ ہے کہ جنرل فیض اس وقت کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جا کے کہے کہ اگر آپ نے نواز شریف اور مریم نواز شریف کی بیل لے لی الیکشن سے پہلے تو ہماری 2 سال کی محنت رائگاں جائے گی۔ ڈیو پروسیس آپ اس کو کہیں گے کہ جب ثاقب نثار کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے، ڈیو پروسیس آپ اس کو کہیں گے کہ جب پاکستان کے اندر جو عدلیہ، اس وقت کی عدلیہ، اس وقت کے جسٹس، وہ ثاقب نثار سے جسٹس بندیال تک جو انصاف کا قتل کر رہے تھے، ڈیو پروسیس کا تقاضا تو پھر یہ بنتا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار سے جسٹس بندیال تک کے کیے جانے والے فیصلوں کو ری وزٹ کیا جاتا، اور انصاف کا ہونے والا قتل جو ہے اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو انصاف دیا جاتا۔ مگر بدقسمتی سے کسی نے یہ تقاضا تو نہیں کیا کہ اس وقت کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری سے عارف علوی تک جو غیر آئینی کام انہوں نے کیا تھا، یا جسٹس ثاقب نثار جو عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، اس کو ریوزٹ کیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے آج کچھ میرے سیاستدان بھائی اور کچھ دانشور، کچھ اینکر صاحبان، کچھ تجزیہ نگار جب یہ بات کرتے ہیں کہ
کہ جناب مٹی ڈالو آگے بڑھیں، تو پھر آگے بڑھنے کا نام کیا یہ ہے؟ اگر تو یہ ہے کہ جمہوریت کے پودے کو پھلنا پھولنا چاہیے، جمہوریت کے پودے کی آبیاری کی جانی چاہیے، اس کی پرورش کی جانی چاہیے، جو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی 9 مئی کے پودے کی پرورش کرنا چاہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج تک 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے جو جیل میں ہے اس نے کبھی اعتراف جرم کیا ہے کہ میں نے امریکہ میں بیٹھ کر القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دینے کی جو بات کی تھی غلط تھی؟ کیا اس نے آج تک اعتراف جرم کیا ہے کہ میں نے ایران میں بیٹھ کر جو پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف ہونے کا کہا تھا وہ غلط تھا؟ کیا اس نے آج تک یہ بات کہی ہے کہ میں نے غلط فیصلے کیے جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا؟ کیا اس نے کبھی اس بات کا اقرار کیا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر جو مجھے لایا گیا تھا وہ غلط تھا؟ کیا آج تک اس نے اس بات پر پشیمانی شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ 9-10 مئی کو جو کچھ میں نے کیا میں نے غلط کیا، میں شرمندہ ہوں؟ کیا آج تک اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ زمان پارک کے باہر ادارے جب اس کی گرفتاری کے لیے آتے تھے تو پیٹرول بم سے لے کر اس نے جو مسلح جتھے مسلح دہشت گرد بٹھائے ہوئے تھے اور جس طرح وہ مقابلہ کرتے تھے، کیا اس نے کبھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس پر جس طرح مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پر میں شرمندہ ہوں؟ اور کیا اس نے کہا، اور اگر اقرار کر بھی لے تو میں تو اپنے اوپر ہونے والے مظالم، اپنے اوپر ہونے والے جو اس کا انتقام کی آگ تھی اس میں بھسم ہو گیا، اس کی تو معافی دے سکتے ہیں ہم لوگ، مگر کیا میرے میں، کیا ریاستی اداروں میں، یا جو کہتے ہیں آگے بڑھیں ان میں یہ اختیار ان کو ہے کہ وہ 9 مئی کے ملزم کو جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کو کوئی معاف کر سکے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ بھائی لیول پلینگ فیلڈ سے کون انکاری ہے؟ کیا آپ خط لکھ کے، الوی صاحب آپ خط لکھتے ہیں نگران وزیر اعظم کو، آپ خط لکھتے اس وقت کہ ہم نے جو پی ٹی وی پر حملہ کیا، ہم نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پر چڑھائی کی، ہم نے غلط کیا، یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اس کی آڈیو موجود نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس وقت اعتراف کیا ہوتا جب آپ نے عمران کی خواہش پر اسمبلی توڑی؟ آپ نے اس وقت اقرار جرم کیا ہوتا جو آپ کے منہ سے جمہوریت کے پودے کو پرورش کرنے کی تلقین آپ کر رہے ہیں آج؟ کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ آئینی عہدے پہ ہوتے ہوئے اس بلڈنگ میں اس وقت کے جنرل باجوہ کو بلا کے اس 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ جب ملاقاتیں کروا رہے تھے، جب ڈیل کروا رہے تھے، اس وقت آپ شرمندہ ہوتے۔ آپ ہمیں اس وقت بھاشن دے رہے ہیں یا اس وقت کے ماحول کو دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کا ماحول پھر سے پیدا ہو جائے اور پاکستان کی رہی سہی جو ساکھ ہے وہ ختم کر دی جائے؟ آپ کیا یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین قانون وہ ہے جو 12 بیلیں ایک دن میں عمران خان کو دے دے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہیں، اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس کے سامنے
گرفتار کر لیا جائے تو اس وقت عورتوں کی آپ کو عظمت کی ذرا بھر بھی خیال نہ آئے، اور آج آپ کہیں ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کے متعلق کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو باندھ لیا جائے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج بھی میں آئینی اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ نواز شریف کے پینڈنگ کیس جو ہیں ان کی ایک ڈیٹ فکس کی جائے تاکہ انتخابات سے پہلے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو مقدمات ہیں پینڈنگ ان کی ڈیٹ فکس کی جائے اور انتخابات سے پہلے آئین قانون کے مطابق اس کے فیصلے ہوں؟ تب تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ آئینی جو منصب ہے اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، مگر آپ تو خود آئین توڑنے والوں میں سے ہیں۔ آپ تو دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے ساتھ رہے ہیں، اور آج بھی آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں ورکر ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کا۔ تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی نے آپ مذمت کیوں نہیں کرتے کہ 9-10 مئی کو جو کچھ ماسٹر مائنڈ نے کیا، جو کچھ 9-10 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی تھا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔